الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو معلوم ہی ہیں. فمن فرض فیہن الحج، انہی مہینوں میں حج کو فرض کیا گیا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس حج میں نہ رفث نہ فسوق نہ جھگڑا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، بھلائی میں تم جو عمل کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، اور زاد راہ لے کر جاؤ. فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقون یا اولي الالباب، اے عقل والو تقوی اختیار کرنا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ حرج نہیں ہے کہ تم دوران حج اللہ کا فضل تلاش کرو اس کے اپنے رب سے. فإذا أفضتم من عرفات، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ عرفات سے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں. واذکروہ کما ہداکم، اور اس کا شکر ادا کرو، اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وإن کنتم من قبلہ لمن الضالین، اور بے شک اس سے پہلے تم تھے گمراہوں میں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر جب تم ان سے وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اللہ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے. فإذا قضيتم مناسككم، پھر جب حج کے مناسک کو تم پورا کر لو. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے اس سے پہلے کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، پس لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما. وما له في الآخرة من خلاق، اور ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اور ان لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. وفي الآخرة حسنة، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی. واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو جلدی کرے 2 دنوں میں اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی. فلا اثم علیہ لمن اتقى، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. مسائل حج کے باب میں سورہ بقرہ کا حصہ ہم تلاوت کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حج کے مہینے مشہور ہیں، معلوم ہیں. اشہر جمع ہے شہر کی. شہر کی جمع عربی میں 2 طرح ہوتی ہے، شہر کی جمع شہور بھی ہے اور شہر کی جمع اشہر بھی ہے. حج کے 3 مہینے ہیں. 3 مہینے سے مراد یہ ہے
کہ اب تو زمانہ بہت تیز ہو گیا، لیکن قدیم زمانے میں لوگ دور دراز سے پیدل سفر کر کے جایا کرتے تھے، گھوڑوں پر، بیل گاڑیوں پر پیدل سفر کرتے تھے، تو مہینوں پہلے 6 مہینے 8 مہینے پہلے سفر شروع کر دیا جاتا تھا۔ ہندوستان سے جانے والے، اس سے پیچھے کے آپ سری لنکا کے لگا لیجئے، یہ انڈونیشیا کے لگائیں حاجی، تو حج کرنے جو جاتے تھے تو وہ ایک لمبا عرصہ پہلے سفر شروع کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ حج کے مہینے 3 ہیں، یاد رہے کہ اشہر حرم جو ہیں وہ الگ ہیں، یعنی حرمت والے 4 مہینے وہ الگ ہیں، اور ان میں 3 مہینے متصل ہیں، یعنی ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، لیکن اشہر حج جو ہیں وہ شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج ہیں، شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام باندھنا شوال سے پہلے مکروہ تحریمی ہے، یعنی ہندوستان سے کوئی جا رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ چل پڑا رجب میں چل پڑا، یہ جمادی الاول میں چل پڑا، تو احرام نہ باندھے۔ احرام باندھنا اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شوال میں ہے، شوال سے پہلے کوئی احرام باندھ لے اور نیت کر لے تو احرام تو ہو جائے گا، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، کیونکہ اس کی مشقت بے انتہا ہے۔ احرام پہن لینے سے بہت ساری پابندیاں انسان پر لاگو ہو جاتی ہیں، جسم میں بدبو پڑ جاتی ہے، جسم کے بال بہت بڑھ جاتے ہیں، جن کو کاٹنا منع ہوتا ہے، تو اس لیے ان مہینوں سے پہلے احرام نہ باندھنا چاہیے، نیت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ حج کے مہینے تو معلوم ہی ہیں، اور وہ ہیں شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج، یعنی کوئی پہلے گیا تو وہ ویسے ہی سفر کرتا رہے، ان مہینوں کے اندر جہاں وہ سہولت سمجھے وہ اپنے لیے احرام باندھ سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، بس ان میں جو حج کو، جس کے لیے حج فرض ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ حج میں نہ رفث کرے، نہ جھگڑے کرے، نہ گناہ کا کام کرے۔ رفث کہتے ہیں شہوانی عمل اور شہوانی گفتگو کو، یعنی میاں بیوی کے جنسی تعلقات کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، جنسی گفتگو ہوتی ہے یا جنسی عمل ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی اکٹھے حج کر رہے ہیں، دوران احرام وہ ایک دوسرے کو بوس و کنار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے عمل زوجیت تو بڑی بات ہے، زوجیت کی معاملات کی باتیں بھی نہیں کر سکتا، یہ منع ہے، یہ رفث کہلاتا ہے۔ اور غیر عورتوں اور غیر مردوں سے تو بدرجہ اولیٰ ویسے ہی حرام ہے۔ حج میں تو بیوی کے ساتھ یا اپنے سگے کسی قریب، باپ بیٹے کو سمجھا نہیں سکتا، بیٹا باپ کو بتا نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ فلا رفث ولا فسوق، فسوق کہتے ہیں نافرمانی کے ہر کام کو، جتنے نافرمانی کے کام ہیں اس میں غیبت بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں گالی بکنا بھی ہے، اس میں دنیا کے ہر کام ہے، چوری کرنا بھی ہے، لوگوں کا مال چھیننا بھی ہے، غصب کرنا، ساری چیزیں یہ ساری فسوق ہیں، اور ان سب کام حج ویسے بھی منع، حج کے اندر احرام میں شدید منع۔ ولا جدال، اور جھگڑا کرنا۔ اب جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے دور دراز کے ممالک سے لوگ آتے ہیں، اور کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ جاہل ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے الجھتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، تو جس کے ساتھ کیا جائے وہ تو جہالت میں کر رہا ہے، جو جانتا ہے وہ جھگڑا نہ کرے، وہ ان سے الجھے نہیں، کسی بات پر جھگڑا کرے گا تو اس کے حج کے اندر اس کی روح جو ہے وہ نکل جائے گی اور اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ کام نہ کرے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق فرجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج تو کیا لیکن حج کے درمیان اس نے رفث بھی نہ کیا اور کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک لوٹے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ دوران حج تو عورتیں ہوتی ہیں، بڑا امتحان ہے، حج جو ہے نا بہت ہی مشکل امتحان ہے، کوئی اس کو دعویٰ کرے تو کرے، ورنہ کسی انسان میں جرت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کو حکم دیا کہ پردہ کھول دو، عورتوں کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا، مردوں کو کہا کہ نظریں جھکاؤ۔ اب مرد نظر اٹھائے گا راستہ دیکھنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے بھی عورت کے چہرے پر نظر پڑے گی، اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، کسی عورت کی طرف راغب ہو کر نظر کو جما لے یا دوبارہ دیکھ لے تو گناہ گار ہو جائے گا، وہ فسوق میں شامل ہو جائے گا، تو فسق کرنا منع ہے۔ اب کون یہ دعویٰ کرے کہ اس نے حج کیا ہے اور اس نے کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا؟ بدنظری بہت بڑا گناہ ہے، حدیث شریف میں اس کو آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے، اور ابھی تو موبائل کا زمانہ آ گیا، لوگ کانوں میں ٹوٹکیاں ٹھونس کے تو گانے سن رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ یہ کام نہ کرے۔ وتزودوا، اور وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اس کو اللہ خوب جانتا ہے، یعنی بھلائی کا تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے، اس کی قدر کرنے والا بھی ہے۔ وتزودوا، اور سامان زاد راہ لے کر جاؤ۔ زاد راہ کہتے ہیں سفر کے دوران جو چیزیں ضرورت ہو سکتی ہیں، کھانے پینے کی، برتن، جو چیزیں لباس کے، وہ انسان کو لے کے جانا چاہیے۔ یہ اصل میں اس لیے بیان کیا کہ عرب جو ہیں ایام جاہلیت میں جو بدعتیں تھیں حج کے دوران، ان میں ایک بدعت یہ تھی کہ وہ زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے، وہ اسباب اور پیسے لے کر نہیں جاتے تھے،
وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہم جس کے ہاں کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو ہمیں اپنے کھانا لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے ہاں ہم نے ٹھہرنا ہے وہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا، تو ہم تو اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، تو وہاں لے جانا یہ گویا اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا انکار کرنا ہے، اللہ نہیں کھلائے گا۔ جب لوگ کھلاتے پلاتے ہیں تو اللہ تو کھلائے گا پلائے گا، تو ہم لے کے نہیں جاتے۔ وہ پیسے نہیں لے کر جاتے تھے، لباس یا کپڑے یا کھانا نہیں لے کے جاتے تھے، نتیجہ کیا ہوتا؟ ایک دو وقت صبر کرتے، پھر یہ چوریاں کرنے لگ جاتے یا مانگنے لگ جاتے، بھیک مانگتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زیادہ راہ لے کر جاؤ، یہ لے کر جانا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا اصل اثاثہ جو ہے، زیادہ راہ کو اثاثہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز بندہ لے کے جاتا ہے، اصل شے تمہارا تقوی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارا بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈرتے رہنا اے عقل والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کچھ حرج نہیں ہے اگر دوران حج تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ عرب شریف میں فلاں چیزیں مہنگی بکتی ہیں، ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے، جہاں تم حج کو رہے ہو اس دوران تم کچھ تجارت کا سامان لے جاؤ تو یہ تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں بڑا باریک اور نفیس نقطہ ایک موجود ہے، وہ یہ ہے کہ تم جاؤ حج کو، نیت تمہاری حج کی ہو، حج کی نیت کے ساتھ تم کچھ لے جاؤ کہ کچھ وہاں بیچ کر اپنا خرچہ پانی نکال لو گے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جائے تجارت کی نیت سے، اس کا مطلب ہو تجارت کرنا، سامان لینا بیچنا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا تو رہا ہی ہوں تو میں پھر حج بھی کر لوں، وہ حج نہیں ہوگا۔ نیت کے اندر پہلے حج ہوگا، اور حج کی نیت کے ساتھ آپ کچھ لے کر جائیں بیچنے کے لیے بیچ دیں تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر گیا بندہ تجارت کی نیت سے اور کہے کہ چلو میں آیا ہوں تو میں حج ہی کر لوں، یہ بات جس کو صوفیاء کہتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں، اہل طریقت کہتے ہیں، اللہ کبھی سیکنڈ پرائرٹی پر نہیں ملتا، اللہ کی رضا کبھی دوسری ترجیح پر نہیں ملتی، ہمیشہ پہلی ترجیح اللہ کی رضا کی حصول ہو، اس کے بعد جو بھی آپ جائز کام کریں وہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اصلاً آپ کا مقصود کوئی اور کام ہو اور آپ کہیں کہ ساتھ ساتھ اس کے اللہ کی بھی رضا کر دیں، تو اللہ کی رضا ایسی سستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی سستی نہیں ہے وہ ایسے راضی ہو جائے، وہ بڑا غیرت والا ہے۔ ہم قبول نہیں کرتے، کوئی بندہ ہم سے ملنے آیا، وہ کہہ رہا تھا جی ہم تو جا تو کہیں کام رہے تھے، رستے میں سوچا جی آپ کو ملتے جائیں، تو ہم اس کو ملنا بھی قبول نہیں کرتے۔ تو وہ کہے کہ ہم آپ سے ملنے آئے تھے، آپ سے ملنے آئے تھے تو ہم نے کہا جی آپ سے جب ملیں گے تو اس کے ساتھ پھر قریب میں فلاں بندہ چلو جاتے جاتے اس کو بھی مل لیں گے، اس کو ہر بندہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کوئی اسے یہ کہے کہ جا تو میں آگے رہا تھا، میں نے سوچا جاتے جاتے آپ کو ملے، تو یہ آپ کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم لوٹو عرفات سے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، مشرکین جو ہیں حج کے اندر جو بدعتیں ڈالی ہوئی تھیں ان میں ایک بدعت یہ تھی کہ مکہ والے جو ہیں وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ منا تک جاتے تھے، منا تک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہاں مکہ والے ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں منا میں ٹھہریں گے، اور باہر کے جو آئے ہوئے لوگ ہیں وہ عرفات تک جائیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس بدعت کا خاتمہ فرمایا اور فرمایا کہ عرفات تک لازمی جاؤ۔ وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، اس کے چارپائی کو اٹھا کر عرفات کے میدان میں پہنچانا ضروری ہے۔ اگر 9ویں ذی الحج کو وہ ظہر تک پہنچ جائے اور مغرب تک وہاں رہے تو اس کا حج ہوگا، چاہے بے ہوش ہی پڑا رہے، چارپائی پہ ہی پڑا رہے۔ لیکن اگر عرفات میں نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہو سکتا، وہ دم کیا بدنہ بھی دے پھر اس کی بھی قربانی، یعنی وہ اونٹ بھی قربان کر دے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا حج اس کے ذمے ہے۔ فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے قریب ٹھہرو، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام۔ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ وہ جگہ ہے جس کو مشعر حرام کہا گیا ہے، حرمت والی نشانی کی جگہ، حضرت آدم و حوا کی پہلی گفتگو یہاں ہوئی تھی، ملاقات عرفہ میں ہوئی اور ان کی پہلی گفتگو یہاں پر ہوئی۔ یہاں پہ رات ہے، ایک ہی اذان اور 2 اقامتوں سے مغرب اور عشاء یہاں پڑھی جاتی ہے اور رات یہیں گزاری جاتی ہے، کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے یہیں سے لی جاتی ہیں، اور پھر 10ویں ذی الحجۃ الحرام کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے نکلا جاتا ہے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم، اس کا ذکر کرو جیسا کہ تو جو آپ کو اس نے ہدایت دی، کیونکہ پہلے لوگوں کو ہدایت نہیں تھی، مشرکین گمراہ تھے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔
تمہیں اب اللہ نے ہدایت دی اپنے نبی کے ذریعے کہ عرفات جانا ہے، عرفات سے آ کر مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تو جب تم سارے وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے، واستغفروا اللہ، تو اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فاذا قضیتم مناسککم، پھر جب تم حج کے مناسک کو پورا کر لو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم اس سے پہلے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے۔ منا میں جب یہ لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ ممبر رکھواتے تھے اور اپنے باپ داداؤں کے کارناموں کو فخریہ بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، ہمارے خاندان والے اتنے بہادر تھے، اتنے سال انہوں نے جنگ کی، اتنے سال انہوں نے یہ کام کیا، یہ ان کے بہادری کے کارنامے ہیں، یہ ان کے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم اب واپس آ جاؤ نا منا میں، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، جیسا کہ پہلے اپنے باپ داداؤں کا کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، پھر ان لوگوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ، یعنی مشرکین کا قول ہے یہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما۔ آخرت پر ان کا ایمان ہوتا نہیں تھا، وہ دنیا میں ہی مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کے لیے آخرت کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول، اب ایمان والوں کی بات کی، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یعنی ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ دنیا اور آخرت مقابل ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین اور دنیا، اللہ نے فرمایا دنیا اور آخرت، دین بھی دنیا کا حصہ ہے اور دنیا بھی دین کا حصہ ہے۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوں، اولاد کے فرائض و حقوق ہوں، ہمسایوں کے حقوق و فرائض ہوں، یہ سارے کا سارا دین ہے اور یہ سارے کا سارا دنیا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں بھی اللہ اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا رکھنا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بڑی عجیب کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیک بیویاں عطا فرما اور آخرت میں بھی نیک بیویاں عطا فرما۔ حسنہ سے مراد نیک بیوی مراد لیتے تھے، کیونکہ نیک بیوی دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک اور صالح بیوی ہے، سب سے بہترین متاع، اور آخرت میں بھی اچھی بیویاں عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم کے آگ سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کا نصیب یعنی ان کو وہی چیز پہنچے گی جو انہوں نے عمل کمائے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ جلدی حساب لینے والوں سے مراد یہ ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ تو اتنے اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایک بندے کا حساب کرنا ہے، تو ایک ایک بندے کا حساب ہی کئی دنوں پر، یعنی 50 60 سال 70 سال اگر کسی کی زندگی ہے تو 70 سالوں کا حساب لیتے ہوئے بھی 70 سال لگ جائیں گے یا 20 30 سال لگ جائیں گے، تو اتنے لوگوں کا حساب اللہ کیسے لے لے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ یہ ہزاروں سال کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، مومن کو ایسے لگے گا جیسے بکری کے دوہنے کا وقت ہوتا ہے، بکری دوہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کو وہ لاکھوں سال ایسے لگیں گے، اور جو کافر ہوگا اس کو ایک لمحہ بھی ایسے لگے گا جیسے لاکھوں سال گزر گئے۔ یا ہمارے زمانے میں اس کو نیوٹن نے پیش کیا غالباً، اس نے یہی کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے خوشگوار ہو، وہاں مثلاً وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کے پاس بیٹھیں، آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ ابھی اٹھ کے ابھی اس کے پاس آ کر بیٹھیں، جب بھی اٹھیں گے آپ کو لگے گا کہ ابھی تو آ کر بیٹھے تھے ابھی چلے گئے۔ اور فرمایا کہ ناپسندیدہ جگہ کسی کو جلتے ہوئے توے پر 1 منٹ کے لیے بٹھا دو، وہ کہے گا مجھے سال بٹھا دیا پورا تم نے۔ عذاب کی کیفیت کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے۔ واللہ سریع الحساب ایک معنی ہے اس کا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بڑی جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ حساب لے گا۔ سریع کا مطلب جلدی کا ہے، اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اب یہاں تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ معدودات کا اطلاق 3 سے 5 تک پر ہوتا ہے۔ اب مینا میں تم آ گئے، مینا میں آ کر مناسک حج کیے، تم نے قربانی کی، پہلے رمی جمار کی، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر مینا کے دوسرے کونے پر گئے، جانور کو ذبح کیا یا اس کو وکیل کو کیا اور وکیل نے ذبح کر کے آپ کو اطلاع کر دی، اس کے بعد آپ نے سر پہ بال کتروایا یا اس طرح پھروایا، اور اس کے بعد آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر وہ طواف زیارت کیا، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں، وہ کیا۔ اب اس کے بعد آپ نے مینا میں ٹھہرنا ہے، 10ویں کو بھی، 11ویں کو بھی، 12ویں کو بھی، 10ویں 11ویں اور 12ویں، اور اگلے 11 اور 12 کو جو ہے وہ
زوال کے بعد کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال سے لے کر مغرب تک۔ اب وہاں کے مفتیان نے اب اس کو ساری رات کی اجازت بھی دے دی ہے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ زوال کے پہلے دن تو صبح ہی آ کے مارنی ہے اور ایک شیطان کو مارنی ہے، لیکن اگلے دن 11ویں اور 12ویں کو تینوں شیطانوں کو، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر واپس مینا میں پہنچ جانا ہے۔ اب مینا میں اور کوئی کام نہیں ہے، مناسک حج پورے ہو گئے، لباس آپ نے بدل لیا، اب اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ آپ نے 10ویں 11ویں اور 12ویں کو یہاں رہنا ہے۔ 12ویں کو مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جانا ہے، مینا سے نکل جانا ہے۔ فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دنوں میں یہاں سے نکل گیا، جلدی کی جس نے 2 دنوں میں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ لمن اتقى، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ یوں ہے کہ اگر 12ویں ذی الحج کو مغرب سے پہلے پہلے وہ مینا سے نہ نکل سکا، رش ہے یا بیمار ہے یا تکلیف ہے یا طبیعت نہیں ہے، مینا کی حد میں رہ گیا، اب اس کو لازم ہو گیا کہ وہ 13ویں کو بھی رکے۔ اب وہ 13ویں کو بھی رکے اور 13ویں کو رمی جی مار کرے، شیطان کو کنکریاں مارے اور اس کے بعد وہاں سے نکلے۔ یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ومن تأخر، جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ لمن اتقى، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے اور ہمیں قبولیت والے ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی سوال کسی